السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ محمد بن الاسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ عزیزان گرامی،
آپ سب اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اور پہلا خطبہ وہ آپ لوگوں نے سنا، وہ ایک تعزیتی خطبہ بھی تھا اور آپ کے لیے ایک پیغام، لیکن ان دنوں میں جو کیفیت دل کی رہی ہے وہ ابھی تک اس صدمے سے دل باہر آ نہیں سکا ہے۔ تو اس وقت ذہن میں ایک ہندی کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ میں نے مولانا کے ساتھ جب اپنی رفاقت کا سفر شروع کیا آج سے 22 سال قبل، ایک چھوٹے سے ننھے بچے کی طرح سے، کہ تقریر لکھوانے کے لیے ان کے پاس آیا تھا سیرت النبی پر، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو سیرت نبی تم تقریر کرنا چاہتے ہو وہ جعلی سیرت النبی ہے، اصل سیرت کسی اور شے کا نام ہے، یہ دھواں دار تقریریں یہ سیرت النبی نہیں ہیں۔ اس بات نے مجھ میں اتنی تڑپ پیدا کی کہ میں نے وہ تقریر اگلے دن بزم ادب میں کرنی تھی اسکول میں جا کر، وہ میں تقریر جو ہے اس میں سے اپنا نام کٹوا دیا اور میں مولانا کے پاس آ گیا کہ اصلی سیرت النبی کے بارے میں مجھے بتائیں وہ کیا ہے۔ یہ میرا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مولانا کے ساتھ رفاقت کیسے ختم ہو جائے گی میری، اور پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا، یہ میرے کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس منبر پر کبھی میں بھی آؤں گا۔ بڑا عجیب سفر رہا ہے اور اس میں میں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، آسانی سے میں یہاں نہیں پہنچا ہوں، مولانا نے خود بھی کٹھن راہیں جو ہیں وہ اپنی سر کیں اور مجھ سے بھی بہت سر کروائیں اور کرنی پڑی۔ برکیف اس کے شروع میں ایک شعر آپ کو سنا دوں، وہ کہتا ہے جو میں ایسا جانتی پیت کرے دکھ ہوئے، نگر ڈنڈورا پیٹتی پیت نہ کریو کوئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ محبت کا یہ انجام ہونا ہے کہ مجھے ان کا صدمہ سہنا ہے محبت کا، تو میں پھر دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹتا کہ محبت کوئی نہ کرے، بعد میں محبت کا قرض ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو میں ایسا جانتی پیت کرے دکھ ہوئے، نگر ڈنڈورا پیٹتی پیت نہ کریو کوئی محبت نہ کرے کسی سے ایسے کہ جو بعد میں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ یعنی یہ اس قسم کا صدمہ ہے کہ اگر مجھے اس کے شروع میں آغاز میں پتا ہوتا کہ اس کا انجام یہ ہے کہ صدمے سہنے پڑیں گے اور اتنی محبت مل جائے گی اور اتنا وہ پیار کر دیں گے کہ پھر ہمارے دل میں وہ ان کا صدمہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جس دن سے کہ تو پاس نہیں جان ہمارے، نے ہوش ٹھکانے میں ہے نہ اوسان ہمارے، ہمارا تو کچھ بھی جو ہے وہ اپنے ٹھکانے میں نہیں رہ گیا ہے۔ بارکیف اللہ رب العزت کی مرضی ہے، میرے حضرت کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کی بلندی ہو، وہ اپنی جنت میں اپنی داد اپنے رب سے سلام ان قول من رب الرحیم کی آوازوں سے سنیں اور جنت کی کھڑکیاں ان کی قبر کی طرف کھل جائیں، اور ہر اس شخص نے جس نے زندگی میں کسی بھی وقت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے پیچھے مرد آہن بن کر کھڑا رہا، اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی جائے۔ اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر سے 3 آدمی بخشے جائیں گے، ایک وہ جس سے تیر بنایا، ایک وہ جس سے تیر پکڑایا، اور تیسرا وہ جس سے تیر چلایا۔ تینوں آدمی بخشے گئے، تینوں نے نیکی کے اندر تعاون کیا۔ اور شراب پینے والے میں ایک نے شراب پی، 9 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ جس نے شراب کشیر کی، جس نے کروائی، جس نے اس کے لیے خریدی، جس نے بیچی، جو لاد کر لے گیا، جس نے لدوائی، جس نے پیش کی، جس نے پکڑائی، اور جس نے پی، سب پر اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے۔ یعنی نیکی کے تعاون میں آپ جہاں جہاں کھڑے ہوں گے آپ مت سمجھیں کہ آپ سب لوگوں کی وہ نیکی ضائع جائے گی، کبھی بھی کسی شخص کی کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اسی لیے نامہ اعمال جو ہے وہ قیامت کے دن جب پیش ہوگا تو بندہ دیکھے گا یہ تو میں نے کی نہیں، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں جیسے بینک میں پیسے آتے رہتے ہیں منافع کے لیے، ویسے اس کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ لوگ جزائیں پائیں گے اللہ رب العزت کے ہاں۔ باقی آج کا موضوع جو ہے، مولانا کی خوبی یہ ہوا کرتی تھی، کبھی تو خطبے بڑے اس طرح دھواں دھار دیا کرتے تھے اور کبھی سمجھانے اور سمجھنے کے دیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ لوگوں کی، میرے پاس جو مولانا جو کام مجھے دے گئے تھے وہ تھا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح اور اپنی اصلاح کرنی ہے، عمر بھر اسی میں لگا دینی ہے، چاہے 500 سال لگ جائیں اسلامی انقلاب کو لاتے لاتے۔ یہ ان کے جملے تھے، 500 سال۔ میں نے کہا حضرت 500 سال؟ کہنے لگے 500 سال بہت کم بتا رہا ہوں، ورنہ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال کی بات کی، 7 بندے صرف ایمان لے کر آئے ہیں۔
میرے تو حوصلے اسی دن سے پہلے تو متزلزل ہوا، لیکن بعد میں پھر سوچنے لگا اور کام شروع کیا۔ آج کے بعد ہم جو یہاں پر سے خطبے میں صادر کروں گا کبھی آپ کی زندگی میں، یا مجھے کسی اور کا نہیں پتا، لیکن جو میں کہوں گا آپ سے وہ سارے تعلیمی اور تربیتی حوالے سے ہوں گے کہ جو میں نے ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی اور جو وہ آگے کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو انہوں نے اپنے گاؤں میں کام کیا وہ ہم پیش کریں گے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ ذرا سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو مسلمان کرتے تھے تو آپ علیہ السلام پورے قرآن کی جو اتنی آیات ہیں وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے کلمہ شہادت کیوں پڑھاتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر نے قرآن کی بڑی بڑی صورتوں کو چھوڑ دیا، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو چھوڑ دیا، آیات قرآنی کو چھوڑا، اپنے الگ سے کلمہ شہادت کیوں پڑھایا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ آخر کو سورہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن کی اتنی بڑی سورہ ہے، پیغمبر نے کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ کیوں نہیں کہا کہ بھئی تم عبداللہ ابن سلام تم آئے ہو تو آج تم یہ کرو کہ آج تم قل ھو اللہ پڑھ کر تو اسلام قبول کر لو؟ یا پیغمبر علیہ السلام نے کبھی یوں فرمایا ہو کہ میاں تم آئے ہو اور آ کر آج سورہ کافرون پڑھو اور اسلام قبول کر لو؟ یا پیغمبر نے کبھی کہا ہو کہ تم سورہ فاتحہ پڑھ لو، جو جس کی اتنی اللہ رب العزت نے خود مدح قرآن کریم فرقان حمید میں فرمائی؟ کیا ایسی وجہ تھی جو پیغمبر علیہ السلام نے اس کلمے کو لوگوں کے سامنے دہرایا اور اپنی قرآن کی صورتوں کو چھوڑ کر الگ سے صرف کلمہ شہادت پیغمبر نے لوگوں کو پڑھایا؟ یہ مقام سوچنے کا ہے جو ہم نے سوچا نہیں کبھی بھی۔ بات اس وجہ سے کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس اور اتنے موضوعات ہوتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں، ان پر نہیں سوچتے کہ یہ پیغمبر نے کیوں نہیں کیا۔ تو آج کی جو باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا یہ بھی انہوں نے ہمیں بتائی تھی۔ ہمارے سوال ہوتے تھے، ان کے جواب، آپ کے سوال کچھ اور نوعیت کے ہوتے تھے، میرے سوال اور دو ایک ساتھیوں کے سوال کچھ اور نوعیت کے ہوتے تھے۔ کہا مولانا یہ تو فرمائیے، بس پھر جو انہوں نے فرمایا اس میں سے ایک قطرہ آپ کی نظر بھی کروں گا۔ شاید خطبہ کا جو دورانیہ ہے وہ 12 سے 15 تک چلا جائے، ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ یاد کریں گے، کتابوں میں نہیں ملیں گی، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہر چیز آپ کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ہوگی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنی زندگی میں کس مقام پر اور کس جگہ پر جا کر غلط رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو اتنا فساد پھیلا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرتیں بھی کر رہے ہیں، عقائد کے معاملے میں باتیں بھی کر رہے ہیں، کہاں پر جا کر خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں۔ یاد رکھیے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی تھی، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، جس میں انہوں نے دین، رب، الہ، اس کے تصور کو، رسول کو، اس کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح اس کلمہ شریف کے اندر بھی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے پہلی اصطلاح اس میں اشہد لکھا ہے۔ چلیے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں، یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الایمان ہے اور صفحہ اس کا 129 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام جلوہ افروز تھے، ہم دائیں بائیں ایک گھیرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ سفر ولا یعرف منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنے میں ایک شخص چلا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس کی حالت یوں پائی کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ رنگ کے اس کے بال ہیں، لیکن معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ بہت دور سے آیا ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا، یعنی وہ مدینے کا نہیں تھا، مدینے کا رہائشی نہیں تھا، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ آدمی تو آیا ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں، سیاہ رنگ کے بال ہیں، یہ جوان لگ رہا ہے۔ ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس میں سے نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے، اجنبیت محسوس کی۔ اب وہ کیا ہوا،
حتی جلس الی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کا انداز دیکھیے، اس میں بھی آپ اور میرے لیے سبق ہے۔ ہم جب علماء کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیے وہ کیسے بیٹھتے ہیں۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، دو زانو ہو گئے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے ہاتھ جیسے ہم اتحیات میں سیدھے رکھ لیتے ہیں ایسے اس نے ہاتھ رکھ لیے۔ حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے؟ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ فرمائیے، اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا ہوا وان محمد رسول اللہ، کا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی اس بات کی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حکمران نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اور نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو حدیث کا ٹکڑا ہے جو میرا موضوع ہوگا۔ حدیث بڑی لمبی ہے، میں آپ کو پھر اس کو جب اس کا اختتام ہوا زندگی میں تو انشاءاللہ وہ بھی کبھی آپ کی گوش گزار کروں گا، تو کہ اتنا بھی ہمارا چونکہ موضوع ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو اسے یہ فرمایا کہ پہلا جملہ آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا قل هو اللہ نہیں پڑھی تم نے میاں؟ تم نے قرآن کی سورہ بقرہ نہیں پڑھی ہے کیا؟ کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تو شہادت اس بات کی دے، گواہی اس بات کی دے کہ اللہ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرما دیا اور آگے بات جو ہے چلتی۔ آپ کو پتہ، یہ اتنا بتا دوں اس حدیث کے اندر آپ کا انٹرسٹ ختم نہ ہو جائے، بلکہ آپ کے میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب حضور بتا رہے ہیں جبریل کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن ہم سب کی تعلیمات کے لیے انہوں نے ایسا سوال کیا کہ اتنی دیر سے یہ مسلمان پاس بیٹھتے ہیں، ان کو کچھ پتا ہونا چاہیے کہ بات کا آغاز کیا کرنا ہے اور ہمارے دین کی ابتدا کیا ہے۔ کہا شہادت دو، تم گواہ ہو جاؤ، دل سے کچھ بات نکالو، جب منہ سے بولنے لگو تو اس بات کا اقرار کرو۔ کیا اقرار؟ کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دو۔ شہادت کے بارے میں جان لیں، شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس میں اب 4 بنیادی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ پہلی ہے شہادت اس کلمے کے اندر کہ شہادت دو، اقرار کرو۔ میں پھر بتاؤں گا شہادت کیا ہوتی کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو گواہ آپ کو ہو جاؤ، اقرار کر لو، یہ کچھ نہیں ہے۔ کہ شہادت دو۔ پھر اگلا فرمایا کہو اللہ الہ، الہ کا لفظ اس میں استعمال ہوا۔ پھر واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کے بارے میں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اور پھر اس کے بعد رسول، یعنی شہادت، الہ، عبد، رسول، کلمے کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہوں گی جو آپ کو یہاں پر بیٹھ کر سمجھنا ہوں گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خطبہ ہم شروع کریں گے۔ لیجئے شہادت ہم پڑھتے ہیں کیا ہے۔ شہادت یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کسی بات کا جب اقرار کرنے لگے تو اس اقرار کو اپنے دل میں جاگزیں کرے، اس کو اپنے دل نشیں کرے، اس کا اپنے دل میں پہلے اقرار کرے۔ اور دل کا اقرار کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے اس جگہ پر غور و خوض کرے، اس پر فکر کرے کہ میں جس بات کا اقرار کرنے جا رہا ہوں آیا یہ بات درست بھی ہے یا نہیں۔ اپنے ذہن کے اندر مناظرہ کرے، اپنے ذہن کے اندر بحث کرے کہ جس بات کا میں کل بات کا فیصلہ کرنے والا ہوں یہ بات صحیح بھی یا نہیں۔ آپ جب کسی مسئلے کے اوپر سوچتے ہیں آپ تو کیا کرتے ہیں؟ کسی بات پر آپ کو کسی پنچایت میں یا عدالت میں بلایا جاتا ہے کہ تم نے وہاں کے بیان دینا ہے، شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بات کو 100 دفعہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ سامنے وکیل بیٹھا ہے، ادھر منصف بیٹھا ہے، ادھر منصف بیٹھا ہے، ادھر وکیل بیٹھا ہے،
دوسری طرف مخالف پارٹی بیٹھی ہے، مدعا ہے، مدعا علیہ ہے اور دعویٰ ہے. بات ذرا ادک ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ تک پہنچ جائے گی. مدعا ہے، مدعا علیہ ہے اور دعویٰ ہے، اور منصف الگ بیٹھا ہے اللہ رب العزت، وکیل آپ کا نامہ اعمال، اور آپ شہادت ابھی دینے والے ہیں، اور سامنے مخالف بیٹھا ہے شیطان. آپ سب بیٹھے ہیں. اب اقرار ہونے لگا ہے آپ کے اپنے ہی دل کے اندر. آپ سوچتے ہیں آیا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اس کو آپ قلبی طور پر اسے کہتے ہیں قلبی شہادت. یہ شہادت کی قسمیں اب بیان ہونے لگی ہیں کہ آپ اسے قلب سے سوچتے ہیں، اس بات کے بارے میں اقرار کرنے سے پہلے مناظرہ کرتے ہیں تو اس میں دلائل چلتے ہیں، دلائل چلتے ہیں، مخالفت سے بھی دلائل آتے ہیں. نفس دلائل دینا شروع کرتا ہے اندر سے کہ نہیں، غلط، اللہ ایک نہیں دو ہیں، دو نہیں تین ہیں، تین نہیں چار ہیں، چار نہیں پانچ، پانچ سے لے کر 360 اور 360 سے لے کر کروڑوں. اب دیکھیں ہندوستان میں لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں. دیکھیے وہ لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہیں، اور آپ کو مسلمان خاندان کی وجہ سے صرف اتنی بڑی دولت کتنی آسانی سے مل رہی ہے، اور وہ کہاں پھنسے بیٹھے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ پوجا کر رہے ہیں اس وقت کس چیز کی؟ وہ بندروں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، وہ سانپ کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ نعمت آرام سے گھر میں آپ کے مل گئی، اس لیے آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہے. اس لیے جب کافر مسلمان ہونے لگتا ہے تو وہ پہلے سٹڈی کرتا ہے، پورے دین کی سٹڈی کرتا ہے. وہ جلدی جلدی مسلمان نہیں ہو جاتا. وہ قرآن کریم کو خریدتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کی کمنٹریز تفاسیر دیکھتا ہے. اس کے بعد جا کر وہ ایمان لاتا ہے. جب وہ پھر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا ایمان اسے ٹکنے نہیں دیتا، وہ دنیا میں کام کرنے کے لیے پھیل جاتا ہے. ڈاکٹر فلپ دیکھیں، آپ کو ٹی وی پر، آپ پیس ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو انگریز ڈاکٹرز بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں. آپ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کیوں نہیں بدلتے؟ آپ اپنے کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں؟ آپ کو تو ٹرے میں رکھ کر دین ملا ہے. آپ پیدا ہوئے کان میں اذان آ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب آپ کی جانے بلا، آپ نے تو سنی ہے، اور جو سنی سنائی چیز ہوتی اس کی قدر نہیں ہوتی. کافر سنتا نہیں ہے، وہ دل سے پہلے سوچتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے. اس کی دن رات کروٹیں بدلتی ہیں اس بارے میں کہ یہ میں جو بات سوچنے جا رہا ہوں یہ غلط بھی ہے، یہ صحیح. اور جس کو میں نے ترک کرنا ہے وہ بھی معمولی نہیں، کیونکہ آخر اس سے بھی تو باپ دادا کا دین آپ ہی کی طرح لیا ہے. اسے کیا پڑی کہ اپنے باپ کے دین کو جھوٹا کہ اور باپ کو جہنم میں بھجوا دے. یہ بات آپ اس میں سوچ کے رہیں. یہ قلب کی بات ہوگی. قلب میں فیصلے چلتے ہیں، اور قلب کے اندر جو سب سے فیصلے چلتے ہیں اس کی راہ میں پہلی شے آتی ہے شبہات. آپ کے اندر شبہات کا ایک دریا موجزن ہو جاتا ہے. اتنے شبہات چلتے ہیں، اتنے شبہات چلتے ہیں، اتنے شبہات چلتے ہیں کہ اللہ پناہ دے سوائے اللہ رب العزت کے کوئی آدمی اس کا کوئی مقابلہ ان شبہات کا نہیں کر سکتا، کہ سوائے اسے پناہ میں آنا پڑتا ہے اپنے رب کی. ہر لمحہ تو وہ تیار بیٹھا ہے. جس پہلوان سے ہمیں لڑنا ہے، سرکاری پہلوان سے، شیطان سے، وہ بڑا پڑھا لکھا فلسفی اور منطقی قسم کا آدمی ہے جو خدا نے بنایا ہے ہمارے امتحان کے لیے، کہ یہ مجھ پر دعوی غیب بالایمان کا رکھتا ہے، تو آیا یہ شخص مجھے جو غیب کے ساتھ مانے گا، اور وہ جو شخص اس سے ٹکرائے گا وہ اس کی غیب کی دولت کو چھین کر لے جائے گا. لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رکھی پہلی بات، کہ پہلے فیصلہ دل سے کر کے دیکھو کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے. یہ ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، کسی شاعر نے کہا تھا. تو آپ کی جو قلب کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ سب سے پہلے ہوتا ہے. اور قلب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قلب کے بارے میں جو قرآن کی آیات بیان کی ہیں وہ میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے. قلب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، اور اسے میں پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا تصوف کی انتہا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا قلب کو دو چیزیں جاتی ہیں، ایک کان کی کیف اس کے اندر لگی ہوئی ہے، نالی جا رہی، ایک آنکھ کی نالی اس کے اندر جا رہی ہے. آپ ان دونوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ اس کے اندر جاتی ہے، اور پھر جو اندر جاتا ہے اس کا جو مکسچر بنتا ہے، ملغوبہ تیار ہوتا ہے، وہ جو تیار ہوتا ہے اس کا ظہور باہر ہو جاتا ہے. پھر آپ بے نماز ہو جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کم تولنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، حق کھانا شروع کر دیتے ہیں. کرپشن اس کا نتیجہ ہوتی ہے جو قلب کے اندر سے باہر آتی ہے.
کرپشن اس سے آپ سب پریشان ہیں، ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، نواز شریف کو لے آؤ، عمران خان کو چھوڑ دو، عمران خان کو لے آؤ، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دو، پیپلز پارٹی کو پھر لے آؤ، عمران خان کو پکڑ لو، عمران خان کو پھر لے آؤ، اب نواز شریف کو چھوڑ دو۔ یہ معاملے سیاست کے نہیں ہیں، یہ آپ کی ووٹ کے نہیں ہیں، یہ معاملے قلب کے ہیں، اور قلب بیمار ہو گیا ہے۔ تو فرمایا جو قلب کے اندر سے جاتا ہے وہی باہر نکل کے ظہور کرتا ہے انسان کے اعمال کے اندر۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار خبردار، الا هو القلب، جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر خراب ہو جائے تو یاد رکھو تم اس بات کو کہ پورے کا پورا بدن خراب ہو جائے، اور اگر وہ اصلاح اس کی ہو جائے تو سارے بدن کی اصلاح ہو جائے۔ تو لوگ صحابہ متوجہ ہوئے کہ یا اللہ کون ہے، کیا جگر ہے کہ جس کے دعوے آپ کے شعراء کرتے ہیں، یا دماغ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ذہین ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے بڑی ڈگری لے لائے، یا آپ کے جسم کے اندر کے ہاتھ ہیں، یا آپ کی آنکھیں ہیں، یا آپ کی زبان ہے۔ نہ 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 نہ، پیغمبر فرماتے نہ، ان میں سے کچھ نہیں، الا هو القلب، وہ دل ہے تمہارا، کہ جس دل سے ہر چیز پھوٹتی ہے، جو شبہات کو جنم دیتی ہے اور تمہارے اندر کرپشن پیدا کرتی ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اور ہم نے اس پیغام پر کبھی غور نہیں کیا، ہم نے اس دل کی کبھی خبر لی ہی نہیں۔ ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، ہم ریموٹ پکڑ کر 1 سے لے کر 80 چینل اور پھر 80 سے الٹی گنتی گنتے آ جاتے ہیں۔ ایک لمحے کا ٹی وی دیکھا ہوا 40 دن تک اثر انداز رہتا ہے، یاد رکھیں۔ اور آپ کتنے گھنٹے دیکھتے ہیں یہ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں تو وہ اس کا دورانیہ 80 سال تک کا ہے کہ آپ 80 سال تک وہ بات نہیں بھول سکتے اگر آپ کا دماغ درست رہے۔ تو ہم کتنے گانے سن لیتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قلب بھی خراب کیا، نظر بھی خراب کی، کان بھی خراب کیا، نتیجہ قلب خراب ہو گیا۔ قلب پر کسی نے توجہ نہ کی، یہ قلب مانگتا کیا ہے، اس کی غذا کیا تھی، یہ چاہتا کیا ہے، ہمیں کیا اس کو دینا ہے کہ جس سے یہ زندہ رہے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے، اگر صاحبان ذوق اس پر توجہ فرمائیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے، تو زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تو مر جائے تو ہم مر جائیں گے۔ یہ حقیقتاً مر جائے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ بچتا نہیں، اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہارٹ کارڈیالوجیز آپ نے بنائے ہیں، جگر وگر سب کے آپ نے اکٹھے بنائے ہیں، پورے جسم کے اس بیچارے کے لیے الگ بنایا ہے، دنیاوی لحاظ سے اتنا اہم ہے۔ اور اگر اس کی روحانی موت واقعہ ہو جائے تو یا اللہ وہ تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر شہریار تھا، وہ تو قلب کو صحیح کر دے گا، روحانی موت کے لیے مرشد کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ مرشد کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے، پیر جسے آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، مولانا کی ضرورت پڑتی ہے، مفتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب الفاظ آپ نے اس قلب کی درستی کے لیے بنائے ہیں، خود ساختہ قسم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آتا ہے اور قلب پر نگاہ رکھتا ہے۔ پیغمبر نے آتے یہ نہیں کہا کہ آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، نہائیے، وضو کیجئے، اور وضو کرنے کے بعد آئیے میرے ساتھ مصلی پر۔ پیغمبر نے کہا نہیں، پہلے شہادت دو کہ تم اللہ کو واحد مانتے ہو اور مجھے اب اللہ کا رسول مانتے ہو۔ پیغمبر نے پہلے اس بات پر زور دیا ہے، کہا پہلے یہ اقرار اور اس کے بعد پھر کوئی اور عمل، اس کے بعد ہم تمہیں جہاد پر لے جائیں گے، اس کے بعد ہم تم سے حج کروائیں گے، اس کے بعد تمہاری قربانیاں قبول ہوں گی، اس کے بعد تم سے روزے رکھوائیں گے، اس کے بعد تم سے سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے وہ بعد میں کروائیں گے، پہلے تم سے شہادت لیں گے ہم۔ آج ہماری قلبی شہادتیں کمزور ہو چکی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا قلب کام کرنا روحانی طور پر بند ہو چکا ہے۔ آپ دنیا کی یونیورسٹیوں میں آپ بڑے سے بڑے اکانومسٹوں کو لے آئیں، میرا دعویٰ ہے، اور سامنے بیٹھ کر بات کروا لیں۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے سائیکاٹرسٹ کو لے آئیں، میرا دعویٰ ہے اسے سامنے لے کر بٹھائیں۔ آپ دنیا کے بہترین میتھمیٹیشینز کو لے آئیں، فزیشنز کو لے آئیں، سب کو لا کر سامنے بٹھا دیں۔ جب تک کہ آپ کا قلب درست نہیں ہوگا، آپ کے معاشرے سے کرپشن نہیں جائے گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ یہ انسان کا قلب ہے، اس کی ایک خواہش سے ایک بزرگ نے فرمایا 1000 شیطان پیدا ہوتے ہیں
اور ایک شیطان ابھی تک پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس نے 1000 شیطان صرف اس کی ایک خواہش جنم دیا کرتی ہے۔ یہ آپ کے قلب کے ساتھ کھیلتا ہے دن رات، صبح شام آپ کے سامنے سودا آیا، آپ نے دیکھا، آپ نے رکھا، آپ نے پرکھا، پرکھنے کے بعد دل میں خیال آیا لوٹ لو، لوٹ لیا آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ، یہ قلب کا فیصلہ تھا جو میں اس کے اوپر کر رہا ہوں، اور بعد میں اس کی کیا نشانی میرے اندر سے آئی۔ آپ کا قلب، آپ بیٹھے، آپ نے کہا اس کا حق مار کے کھا جانا ہے، پہلے آپ کے قلب نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس کا حق مارو، پھر اس کے بعد کچھ اور کرنا۔ یہ سب قلب کے فیصلے ہیں۔ تو آپ کے قلب کی اتنی حفاظت کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر پسلیاں لگا دی ہیں کہ اس تک کوئی چوٹ نہ پہنچے جسمانی طور پر، تو پھر روحانی طور پر جو چوٹ پہنچتی ہے پھر وہ بھائی اس چوٹ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ اس کا آخر جہنم ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قلب کی حفاظت کیجیے۔ بلا وجہ کی کتابیں، بلا وجہ کا سینما، بلا وجہ کے ٹی وی، بلا وجہ کے مناظر، فحش ہوں یا اچھے یا برے، ایسے ہی خام خواہ نہ رکھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ مرد کو اپنی نگاہ جو ہے جھکا کر چلنی چاہیے۔ خامخواہ سامنے کچھ ایسا ہو گیا، دل میں جا گزین ہو گیا اور بیٹھ گیا تو نکالنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو گیا تو شیطان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا، اور اس سے مشکل ہو گیا تو جہنم کا ایندھن بننا پڑ جائے گا۔ اس لیے مت آپ یہ جانیں کہ یہ قلب معمولی سی شے ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ اس قلب کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ایک کوئی دائرہ کھینچیے اپنے دائیں بائیں کہ جس سے شبہات اندر داخل نہ ہو سکے اور باہر کے اندر کی چیز جو ہے وہ باہر بڑی آسانی سے آ جائے۔ اگر آپ نے اس کے قلب کے گرد کوئی حصار نہ باندھا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ جو چاہے گا اس کے اندر سے نقب لگائے گا اور اندر داخل ہوتا چلا جائے گا، اور جب نقب لگ جایا کرتی ہے چاہے مال کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ لٹ جایا کرتا ہے۔ اس قلب کے اندر ایمان کی دولت ہے جو لٹ جاتی ہے، اور ایمان معمولی چیز نہیں ہے جو ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ ایمان والوں کی تعریفیں جو قرآن میں کی ہیں ہم تو اس کے درجے پر ہی نہیں اترتے ہیں۔ اس لیے عزیزم میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ شہادت کا جو پہلا قدم آپ اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ کا قلب ہے۔ آپ اس قلب کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تو ہم نے سر کیا پہلا مرحلہ، دلائل اس کے اور بھی بہت تھے، لیکن مختصراً بیان کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سامعین پر گرانہ گزرے۔ اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اگلا مرحلہ آتا ہے زبان سے اقرار۔ بعض اوقات انسان بات کو تو مانتا ہے لیکن زبان سے ادا نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں قولی شہادت۔ پہلی شہادت قلبی تھی، اب دوسری شہادت قولی شروع ہوئی کہ بات تو مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے۔ نکاح کے لیے آ تو گیا ہے بارات لے کر، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں آیا قبول ہے، تو اگر چپ کر کے بیٹھا رہے تو مولوی صاحب سمجھتے رضامندی نہیں ہے۔ تو کہتے بھائی قبول کہو مجمع کے اندر، تاکہ مرد ہوتے ہوئے کل اپنی زبان کا پاس کر سکو۔ عورت کی ناموس کا سوال ہے کہ وہ عورت تمہارے ہاں بسے گی، کل تم اس کی ناموس، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے نان، اس کے نفقہ، ہر چیز کے ذمہ دار تم ہوگے۔ مر جاؤ گے تو تمہارے مرنے کے بعد اسی قول کی وجہ سے اسے وراثت بھی ملے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی جائے گی وہ تمہاری اہلیہ کہلوائے گی، کسی اور کے ساتھ دیکھی گئی کسی جرم میں تو سنسار بھی کر دی جائے گی۔ دیکھ لیں قول کیا کروا رہا ہے۔ تو کہا قول کے لیے اب تمہیں اقرار کرنا پڑے گا، اور اقرار سب کے سامنے کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کہا مومن کو چاہیے فوری طور پر سنتے خود بھی اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوری۔ نماز کیا اذان ہی کافی نہ تھی؟ نہ کہا نہیں، اقامت ہونے لگی پھر شہادت دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آپ سے شہادت، پھر بھی کہا نہیں، اب پھر نماز ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو، پھر کہا تیار پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر درود شریف سے پہلے رکھ لیا۔ بار بار آپ سے یہ شہادت کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو عزیزان گرامی دوبارہ سے غور کیجئے، تب آپ کی اپنی اصلاح ہو سکے گی، ورنہ اصلاح کے لیے دنیا میں کوئی اور مقام نہیں رہ گیا ہے۔
اقرار کیجئے اسے زبان سے اور باآواز بلند اقرار کیجئے. یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بلند سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کیوں بے تاثیر ہے؟ وہ اس لیے بے تاثیر ہے کہ اس لا الہ کے پیچھے قلبی شہادت نہیں ہے، وہ صرف قولی شہادت پر بیس کر رہا ہے. اس کی بنیادیں بڑی کھوکھلی ہیں. اگر آپ اسی بلڈنگ کی ساری بنیادیں جو ہیں وہ ریت پر کھڑی کر دیں گے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ریت کی عمارت زمین پر آ رہے گی. لازمی بات ہمیں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو قولی شہادت دے رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد، اس کا کوئی بیڈ تیار کیا ہے یا نہیں. جب تک آپ بیڈ تیار نہیں کریں گے، اللہ نے بھی یہ پاؤں ہمارے لیے بنیاد بنائے ہیں، ہم پاؤں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں وہ پاؤں پر نہیں رہا. کیوں جملہ بولتے ہیں؟ اس کے پاؤں اکھڑ گئے. جملے ہیں اردو کے اندر. تو بھائی پاؤں دراصل بنیاد ہوا کرتے ہیں، قلبی شہادت بھی دراصل پاؤں ہے. اگر آپ اپنے قلب کے ساتھ یہ آپ نے فیصلہ نہ لیا تو آئندہ آپ کی قولی شہادت غیر معتبر ہو جائے گی. اب اگلا مرحلہ آ گیا. آج صرف شہادت پر بیان ہوگا، آگے توحید پر کروں گا. اور توحید کی کم از کم لوگ تو 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، میں آپ کو 11 قسمیں بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور اس پہ ہم اپنا اور آپ کو دونوں کو آئینہ دکھاؤں گا کہ کیا میں اور آپ اس توحید کو صحیح اقرار کے ساتھ مانتے ہیں یا نہ. اگلی آ گئی عملی شہادت. قلب نے بھی اقرار کیا، زبان سے قول بھی آپ نے کر دیا. تو اب آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اب آپ عملی طور پر میدان میں آنے لگے ہیں. اب اگر آپ کے قول عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ ہے، آپ کرپشن میں ملوث ہیں، آپ کی کردار، آپ کا اخلاق یا آپ کا کسی بھی حوالے سے آپ کسی کج روی کی راہ پر چل رہے ہیں، یا گمراہی کی کسی منزل پر گامزن ہیں، یا گمراہوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یا گمراہوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یا گمراہوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو سب صورتوں کے اندر یہ بات پکی ہو جائے گی کہ نہ آپ کا جو قولی اقرار تھا اس کے اندر قلبی اقرار کی بنیاد جھوٹی تھی، آپ غلط تھے اپنی بات کے اندر. اس لیے جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بات تو لمبی ماشاءاللہ داڑھی ہے، مسجع مقفع ہیں حضور اور باشرہ لگتے ہیں، لباس میں کچھ ٹیڑھ نہیں ہے، لیکن حضور یہاں کی یارن مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور سب کا مال لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ قلبی شہادت اس کی تھی ہی نہیں. حلیہ تو اپنا لیا، عمل سے تو گواہی ظاہراً دینا شروع کی، لیکن جب بات کردار کے اوپر چلی آئی کہ تم بھائی اپنے معاملات دنیا کے اندر ٹیڑے میڑے ہو، اس کو تو صحیح کرو. لوگوں کا حق کھا رہے ہو، مال لوٹ کسوٹ سے کھا رہے ہو، عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں، غریبوں پر کیس کر دیتے ہو، تم اپنی انا کے دائرے میں اتنے گرم اور جوش و خروش میں آ جاتے ہو کہ اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں دنیا کو تہس نہس کر دوں گا. اور راتیں تمہاری پلان بناتے بناتے گزر جاتی ہیں دوسروں کی مخالفت میں. وہ رات کبھی جو رات اس طرح کے کام کرتے گزرتی ہے وہ شب ناقدر ہوتی ہے، اس کی قدر نہیں انسان کرتا، اسے پتہ نہیں کہ یہ شب قدر تھی، میں اس کو ناقدر بنا لیا اپنی بے قدری کی وجہ سے. ہر شب قدر است گر تو قدر دانی، شاعر کہتا ہے کہ اگر تو قدر جانتا ہوتا تو ہر شب تیری شب قدر بن جایا کرتی. لیکن تم نے قدر ہی نہیں جانی، تم نے اپنی رات کسی کا مال کی لوٹ کھسوٹ میں گزار دیا، یہ سوچتے کہ صبح یہ کروں گا اور اس کے ساتھ یہ کروں گا، تو پھر یہ صبح شہادت دینے کے لیے جاؤں گا تو یہ کروں گا، صبح دودھ میں پانی ملا دوں گا، صبح میں اپنی کریانے کی دکان کھولوں گا تو اسے جعلی اشیاء بیچ دوں گا، صبح میں اٹھوں گا تو اپنے یتیم بھتیجے کا ناحق مال کھا جاؤں گا، صبح اٹھوں گا تو اپنی غریب بیوہ بھابھی کے اوپر مقدمہ کر کے اس کی جائیداد ہتھیانے کی ناکام کوشش کروں گا، صبح اٹھوں گا تو اپنے ووٹ کو بیچ دوں گا کسی کے ہاتھ میں اور ہمیشہ کے لیے اس امت کے مقدر کو برباد کر کے رکھ دوں گا. یہ ہیں میں اور آپ. یہ مسئلہ ہے شہادت کا. آپ کی شہادتیں ضائع ہیں. مت آپ سمجھیے کہ یہ آپ اور میں صحیح طریقے سے شہادت دے رہے ہیں. شہادت کے جب تک قلبی، قولی اور عملی مراحل طے نہیں ہو جاتے، اپنی زبان سے اب لا کا لفظ مت نکالیو، لا کا لفظ مت نکالیو. اللہ کہتا ہے جب تک ان مراحل کو طے نہ کر لو. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے. مت سمجھنا
کہ تم جو اگلے لا الہ کے مراحل طے کرنے کے لیے جا رہے ہو یہ ایک آگ کا دریا ہے اور اس میں ڈوب کے تمہیں اس میں سے گزرنا ہے. یہ تمہارے ذہن کی بھول ہوگی کہ تم خدا کو کسی طریقے سے چکر دے جاؤ گے, یا تم یہ سمجھو گے کہ میں کسی دن خدا کے سامنے کسی ایسے آدمی کو لا کھڑا کر دوں گا جو میری سفارش کر کے وہاں سے بچا لے گا. نہ مت کیا, مالک یوم الدین, کسی اور کو ساتھ نہیں ملایا. کہا میں اکیلا مالک ہوں گا اس دن, میں فیصلہ کروں گا, آئی ایم اتھارٹی, مجھے پتا ہے ہاؤ ٹو ڈیل یو, میں سمجھتا ہوں کیسے تمہیں چلانا ہے. مت اپنے ذہن میں یہ خیال لائیو. اللہ فرماتے ہیں اس لیے آپ اور میں آج کی رات یہ مراقبہ کریں گے سونے سے پہلے 20 منٹ آدھے گھنٹے کا, کہ آیا میں ان 3 شہادتوں کے اوپر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں. اگر آپ نہیں اتر رہے ہیں تو ایمان کی خیر منائیے, خواہ مخواہ کے تکیے نہ کیجئے کہ گناہ گارو نہ گھبراؤ, شفاعت اتنے ہی کر کی ہے. مت سوچئے کہ پیغمبر خدا آپ کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. پیغمبر نے تو اپنی زندگی میں فرما دیا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مت میرے پاس یوں اس حالت میں آئی ہو کہ کسی کے کاندھے کے اوپر ایک بیل لدا ہوا ہو, ناحق کھایا ہوا اتنا بوجھ, اور آ کر کہے اغثنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے. کسی نے اونٹ جتنا حرام کا مال کھایا ہو اتنا بڑا کہ اغثنی یا رسول اللہ, کسی نے اس طریقے سے مال کھایا ہو کہ بکری جتنا, وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ. کسی نے انڈے کے مقدار برابر کسی کا کہا اغثنی یا رسول اللہ, اور کسی نے اس طرح سے مال کھایا ہو کہ لوگوں کی مربوں کی مربے زمین کھا گیا اور وہ اس نے ڈکار نہ لی, وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ, میں کسی کی مدد نہیں کروں گا. صفیہ تم بھی خبردار میری پھپھی ہوتے رہنا, فاطمہ تم بھی میری بیٹی ہوتے ہوئے رہنا, عباس تم میرے چچا ہو, تم بھی اسی طرح سے خبردار ہو کے آنا. وہاں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. جب رشتہ داری کام نہیں کی تو میں اور آپ جو صدیوں کا فاصلہ طے کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کیسے کام آ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزم باتیں گراں ہیں, آپ کو تلخ محسوس ہوتی ہوں گی کہ یہ کیا ہوا کہ آج ہمارے ایمان کی جانکنی کا یہ عالم ہے کہ کاش اس ممبر پر بیٹھے ہمیں ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کہاں پر چلا آیا ہے. یہ وہ بوجھ ہیں, جب تک ان بوجھوں سے آپ ہلکے نہیں ہو جاتے آپ لا کی طرف مت بڑھیے. لا کا تقاضا خود جو اگلا جمعہ اگر مجھے میسر آیا, تقریر مجھے یہاں پر لے آئی اور میرے ذمہ داری اگر بڑھی تو لا پر بھی بیان کروں گا, پھر الہ پر کروں گا, پھر اللہ پر کروں گا, پھر محمد, پھر آپ, پھر رسول, سب پر بیان کروں گا. ہر چیز اپنا تقاضا کرتی ہے. آپ نے بہت کچھ سنا مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے, لیکن اب باری جو ہمارے ذمے وہ لگا گئے تھے, آپ کو اور مجھے اپنی پہلے اصلاح کرنی ہے. اگر یہ اصلاح نہ ہوئی مت سمجھیے کہ ہم 4 5 10 لوگ 20 50 کیا کر لیں گے. صرف 7 آدمی مسلمان ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی میں جو صرف تبلیغ کی راہ میں گزری ہے. مت سمجھیے اس بات کو, ورنہ ہمارے ایمان کی خیر نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو آج رات جا کر اپنے کچھ دیر کے لیے سوچنا ہے, پھر سوچنا ہے. جب یہ مسجد بنی تھی تو یہاں پر پہلا خطبہ سوچ پر ہوا تھا کہ سوچو کہ تم کس راہ پر چلنے والے ہو, کون سی راہ ہے جس کے تم راہی ہو. کیا یہ راہ جو تم نے اپنے لیے منتخب کر لی ہے یہ راہ مکے کی بجائے گنگا کو تو نہیں جا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم پہنچتے راہ تو مکہ کی اپنی طرف سے لیں, لیکن سامنے چلے جائیں تو حبل کا بت سامنے کھڑا ہو, عزا کی دیوی سامنے ہمارے کھڑے ہو, اور لات کی اتنی بڑی دیوی منہ نکالے کھڑی, اور ہم آخر میں دیکھیں کہ ہمارے سجدے بھی لات کو ہوتے رہے, ہمارے رکوع بھی منات کو ہوتے رہے, اور ہمارے قیام حبل کو ہوتے رہے. یہ وہ بت تھے جو کفار مکہ پوجا کرتے تھے. ان کی راہ میں کیا تھا یہ سب؟ یہ ہم سب کو فکر کرنی ہے. اگر ہم نے یہ فکر نہ کی تو جان لیجئے میٹھی گولیاں, شوگر کوٹڈ پوائزن جو آپ کو, میں اور دیگر لوگ جو ہم آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر میٹھی میٹھی دیتے ہیں, وہ آپ کا آخر آپ کی موت ہو جائے گی, بھلے چوسنے میں کتنی ہی میٹھی کیوں نہ ہو. آپ کو لگے گا مزہ آ رہا ہے, لیکن آپ کو وہ سلو پائزن ہے جسے آپ چوستے جب وہ اندر جاتی جائے گی, وہ سلو پوائزن زہر آپ کے اندر کام کرنا شروع ہو جائے گا, اور بالآخر اس کا یہ نتیجہ نکل گئے گا کہ آپ کے قلب کی موت واقع ہو جائے گی. جب قلب کی موت واقع ہو جائے تو اللہ کہتا ہے اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل, تو انسان پھر جانور بن جایا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, بلکہ فرمایا بل ھم اضل, جانور کے بھی گرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے, اس کے تو گرنے کی جگہ اس سے بھی جا کے بری کچھ. ثم رددنہ اسفل سافلین, کیا قرآن میں سورہ 3 میں آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے اس وقت, پھر
اسفل سافلین کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ میں نے تو احسن تقویم میں خوبصورت انسان بنا کر پیش کیا، ناک نقشہ بنا کر پیش کیا، ذہن رکھا، آنکھیں رکھی، دل جگر دماغ سب کچھ رکھا، اس کو چلتا پھرتا پورزا کیا، ہدایت کے لیے دنیا کی کامل ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھیج دیا، خوبصورت ترین کتاب قرآن کریم اس کے حوالے کر دی، اور پھر اس کو چاہنے والے ماں باپ دے دیے، اور بے شمار مرشدوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اس احسن تقویم نے میری بات کو نہ مانا، اور خود کیا ہوا، ثم رددنہ اسفل سافلین، گرتے گرتے پستیوں کے اندر جا کر غرق ہو گیا، اور پھر کبھی اس کے اٹھنے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ اور وہ پستیاں دراصل نام ہے اس شے کا جس شے کو آپ اور میں اپنی معروف زبان میں جہنم کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ مقام بڑا قابل غور ہے۔ آپ لوگوں نے بلا شبہ کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس اچھوتے موضوع پر کبھی آپ نے گفتگو نہ کی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے مناظرے صرف اس کلمہ شہادت سے جیتے ہیں۔ عیسائیوں سے بات ہوئی، بہائیوں سے، دوسرے لوگوں سے انٹرنیٹ پر باتیں کی ہیں۔ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ آئیے کلمہ شہادت پر بیٹھ جائیں، بات شروع کریں، وہ پہلی ہی بات پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ مانتے کیسے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ کلمہ شہادت سب سے پہلے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر تنقید سکھا دیتا ہے کہ تم غلط ہو، جس بات کا اقرار کر رہے ہو وہ بات آئی کہاں سے ہے؟ کیا آنکھ بند کر کے باپ کی بات مانی، خاندان کی بات مانی ہے؟ اس لیے زد کس پر پڑتی ہے؟ وہی نحن وجدنا آبائنا جو کفار کہتے تھے کیا ہمارے بزرگ غلط ہوا کرتے، اس پر پہلی زد پڑتی ہے۔ پھر کیا تمہیں یہ مذہب اچھا لگتا ہے؟ خواہش نفس پر دوسری زد لگی۔ پھر برادری چونکہ ساری مانتی اس لیے میں مانتا ہوں، پھر برادری پر زد لگی۔ چونکہ میں اس ملک کے اندر رہتا ہوں، پھر علاقے پر زد لگی۔ چونکہ میں اس نسل سے ہوں، پھر نسل پر زد لگی۔ چونکہ میں اس رنگ سے ہوں، اس لیے نسل پر زد لگی، رنگ پر زد لگی۔ تو کتنی بیڑیاں کٹ گئیں اس یہ کہنے پر کہ اشہادو، صرف ابھی اتنی بات ہوئی ہے۔ کتنی بیڑیاں کٹ گئیں آپ کی، کتنی زنجیریں ٹوٹ گئیں، کتنی سلاخیں علم کی ختم ہو گئیں، اور آپ جیل خانے سے باہر چلے آئے ہیں۔ میرے عزیز محترم، وقت ختم ہوا، چاہے میں اس سے بھی زیادہ اس موضوع پر بول سکتا، لیکن چونکہ میرے مربی، میرے دوست خادم حسین نے کہا آپ مختصراً جو ہے ان چیزوں کو بیان کر دیں گے، ان کا ریکارڈ کروا دیں گے، تو یہ بہت جلدی اور تھوڑے وقت میں لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے۔ ورنہ اگر آپ مجھے کہتے تو میں کم از کم 1 سال تک صرف اسی موضوع کو لے کر چلتا، دنیا جہان کے تمام ازمز کو ڈسکشن کی یہاں پر کرتا، انگلش سے لے کر عربی، فارسی، اردو، ہندی، ہبرو، میں خود طالب علم ہوں عبرانی زبان کا جو اسرائیل میں بولی جاتی ہے، ان تک کے لٹریچر کو آپ کے سامنے رکھتا، جرمن، فرینچ اور اسپینش کے تمام رائٹروں کو سامنے رکھ کر آپ کو میں ثابت کرتا کہ دنیا کن کن گمراہیوں میں صرف اس ایک اشہادو کی وجہ سے پھنس چکی ہے۔ آپ اپنے پیغمبر کے لیے ضرور ہر زبان بار بار اٹھ کر کہتے، ہمیں کہنا نہ پڑتا، ہمیں آپ کو حدیثیں نہ سنانی پڑتی کہ پیغمبر نے کہا کہ مجھ پر درود شریف پڑھو گے تو 10 رحمتیں، آپ کے قلب کے اندر سے یہ شے برآمد ہوتی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کا قلب گواہی دیتا کہ پیغمبر نے ہمیں کن زنجیروں سے آزاد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ پیغمبر تم پر نازل کیا ہے جس نے تمہاری بیڑیاں کاٹ دی ہیں، جس سے تمہاری زنجیریں توڑی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے تو کہا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے اگر اس کو پھیلانے پر کوئی آدمی آ جائے تو وہ دنیا جہان کے علوم کو، اس سمندر کو اس کی تفسیر بنا دے، پھر بھی کم پڑ جائیں گے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ یہ دنیا اس وقت صرف آپ کی پوری فقط ایک اشہادو کے اوپر، پھر ایک اشہادو کے لفظ کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ کی جنگ امریکہ سے لے کر اسپین تک، لیبیا، فرانس، تیونس، لیبیا، شام، مصر، عراق، اس ایک اشہادو کے، آپ اس ایک اشہادو کے قائل ہیں، اور وہ کہتا ہے نہیں میں ایک اور اشہادو کا قائل ہوں جو باطل کا اشہادو ہے، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اس لیے آپ کے ملکوں کے اندر جنگ چھڑ گئی، لاکھوں انسان قتل کر دیے گئے، بے شمار یتیم بنا دیے گئے، عورتیں بیوہ کر دی گئیں، آپ کے ملک کی زمین کو خون سے نہلا دیا گیا۔ کس بنا پر؟ اس ایک اشہادو کی بنا پر۔ آج اگر آپ نے اس اشہادو کے لیے تیاری نہ کی تو یاد رکھیے یہ جہان میں تو رسوائیاں ہیں ہی ہیں، اگلا جہان بھی ہماری رسوائیوں کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
تو خداوند عالم میں تجھ سے دعا گو ہوں کہ تم ہم سب کو اس دنیا اور اس دنیا کی رسوائیوں سے بچا لو، اور ہمیں اس صحیح اشہادو کے لیے تیار کر دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر اس اشہادو کو استقامت دے دے۔ اے اللہ ہم اس اشہادو کے اوپر عملی، قولی اور فعلی طور پر، قلبی طور پر تیار ہو کر تیری بارگاہ میں آئیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے صالح چیز خود بخود آئے گی، پھر آپ نماز بھی پڑھیں گے، پھر آپ قرآن بھی پڑھیں گے، پھر آپ حدیث پڑھیں گے۔ یہ مسلم شریف کی کتاب الایمان ہے، اور کتاب الایمان کی پہلی حدیث اس سے شروع ہوتی ہے، یعنی بات ہی پہلے حدیث میں یہاں سے چلی ہے۔ میں نے بھی اس لیے آغاز کیا کہ چونکہ میرے لیے یہ پہلا مولانا کی تعزیت ہی خطبے کے بعد یہ پہلا تھا، میں نے سوچا کہ اگر زندگی میسر آئی تو اسی پر صرف کر دوں گا، اور کم از کم موقع آگے ملتا رہا تو یہ لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سوچ، صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہماری ان تمام توفیقات کو جو سے عنایت کی ہیں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا کی شان میں ایک صاحب نے اپنے دلی جذبات کا اظہار ایک شعر میں کیا ہے۔ جو لوگ شاعری سے شغف رکھتے ہیں اور اس کی اصطلاحات سے واقف ہیں، ان سے یہ شعر انہیں کافی دکھ بھی دے گا، اور پتہ چلے گا کہ ان کے بعد ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ مجھے اس ایک جمعے کی خطبے کے لیے پورا ہفتہ تیاری کرنی پڑی ہے، تو میں سوچ رہا تھا وہ کیسے جلدی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ کتابیں دیکھنی پڑیں، بہت کچھ پڑھنا پڑا، پھر اس کے بعد جا کر کے میرے ذہن میں آیا یہ چند الفاظ جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں انتہائی ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ اللہ جانے وہ ہوتے تو پنجابی زبان میں سناتے تو کیا کیا شاعری اس کے اندر لے کر آتے، اور کیا کیا جملے اس کے اندر حکمت اور علم کے بھرے ہوئے ہوتے، لیکن یہ ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو قبول فرما لے۔ تمام عمر کٹے گی میری سرابوں میں۔ سراب ہوتا ہے کہ دور سے شے آپ کو نظر آتی ہے، پانی، پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا وہ۔ تمام عمر کٹے گی میری سرابوں میں، تم سامنے بھی نہ ہوگے نظر بھی آؤ گے۔ لگے گا کہ مولانا ہیں لیکن ہوں گے نہیں، دل نے ابھی تک نہیں مانا ہے۔ ایک بڑے پیارے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ہے محترم کاشف صاحب السلام علیکم، کیا بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر خطبہ دینا سنت سے ثابت ہے؟ جواب سے مطلب فرمائیں۔ میرے بھائی ماشاءاللہ سمجھدار تھے، خوب لکھا اور بہت اچھا لکھا۔ یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگ ہم سے ایسے سوال پوچھیں۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو ہم کیسے سیدھے ہوں گے؟ ہم بھی آپ کے پوچھنے پر سیدھے ہوں گے۔ اور اصلاح کے عمل کے اندر یہی چیز چلتی ہے، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ۔ ہم ایک دوسرے کی اصلاح میں، جہاں میں گر جاؤں آپ مجھے سہارا دیجئے، جہاں آپ گرنے لگے میں آپ کا ہاتھ تھام لوں، یہی اصلاح کا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ سوال کی عکاسی تو یہ تھی۔ لیکن میں عزیز اپنے کو بتا دوں کہ میں عرصہ 6-7 سال سے میری کمر میں بڑا شدید درد رہتا ہے، اس وجہ سے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھنا ہوں اور اس کے بعد مجھے لیٹنا ہوتا ہے، اور میں اپنے آفس میں ایز اے PIA کارگو فلائٹ آپریشنل ورک کرتا ہوں، تو مجھے جہاز میں بھی جاتا ہوں بعض اوقات تو مجھے وہاں بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے، ڈیلی مجھے اس پہ فلائٹ پر جانا پڑتا ہے۔ تو میں اس سے کیپٹن سے کہہ دیا کہ میں بھی یہاں پر آ کر بیٹھوں گا تو بیٹھ کر ہی بات کروں گا، اور آپ کے پاس کچھ دیر شاید دراز بھی ہو جاؤں کیونکہ بعض اوقات لمبی بات کرنی پڑتی مجھے ان سے۔ تو عزیز اس وجہ سے ہے، مولانا بھی چونکہ جب ہارٹ کے پیشنٹ تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح بند کیا ہے۔ مجھ میں ہمت ہوئی تو انشاءاللہ العزیز وہ کھڑا ہو کر بھی آپ کو خطاب کروں گا۔ تو چونکہ ابھی کچھ عذر ہے، وہ ہم ایک ڈاکٹر سے میں نے رابطہ کیا ہے، وہ مجھے میڈیسن دے رہے ہیں، انشاءاللہ سنت کے مطابق ہر شے آئندہ سنت کے مطابق ہی بڑھتی چلی جائے گی۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ اب میرے پیچھے مولانا کی مغفرت کی دعائیں نہیں ہیں. پہلے وہ مغفرت کی. موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں کے مرنے کے بعد اللہ نے کہا ذرا ہوش میں آئیو, اب ماں نہیں ہے جو تمہارے پیچھے دعا کرے گی ہم کلام ہوتے ہوئے, تو وہ پیچھے نہیں ہے میرے. اب مجھے بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے پڑے. میں بڑا کیئر لیس تھا, لیکن انشاءاللہ العزیز کمیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی. باقی کوئی انسان کبھی کامل نہیں ہوا ہے. کامل ایک ہی ذات اللہ نے دنیا میں بھجوائی, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولانا کے درینہ دوست جن کا ہم پر احسان ہے برسوں سے, وہ مولانا کو میاں عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعارف کروایا ہے وہ مولانا فقیر اللہ صاحب جو باہر بیٹھتے ہیں انہوں نے کروایا ہے. مجبور کر لے کے آئے تھے مولانا کو یہ صاحب, اور میاں صاحب کو بتایا کہ جناب وہاں ایک عالم ہے مولانا عبداللہ کے بعد, وہی یہاں کی تشنگی کو دور کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھی نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ عزیزم کاشف ان کتابوں کا اعلان فرما دیں. تاریخ ارض القرآن, تاریخ دعوت و عزیمت, خطبات مدراس, خانوادہ نبوی و عہد بنی امیہ, علائے کلمت الحق کی روایت اسلام میں. یہ مولانا کی بڑی پسندیدہ کتابیں ہوتی تھیں. ان کے اندر جرأت کی داستانیں ہیں اور علم کی باتیں ہیں. کتابوں کے اندر بہت زہر بھرا ہوا ہوتا ہے, بہت زہر. مولانا صاحب نے مجھے بڑی سلیکٹیو قسم کی سٹڈی پہلے کروائی, جنرل قسم کی سٹڈی بعد میں کروائی. پہلے کہا کہ اس پر یہ بنیادی چیزیں فارمولاز تمہیں سمجھنے پڑیں گے, اس کے بعد جو چاہے پڑھنا پھر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. مطلب پہلے مجھے داؤ پیچ سکھائے, ہنر سکھائے, لباس سر سے پاؤں تک انہوں نے لوہے کا پہنوایا, پھر کہا آپ جنگ میں چلے جاؤ, اللہ خیر کرے گا, حفاظت فرمانے والا ہے. تو یہ کتابیں ان میں سے ہیں کہ جن کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے, جتنی بھی وہاں تقریباً پڑھی ہیں, چند ایک کے علاوہ میں نے دیکھی نہیں. آپ ان میں سے ضرور ایک مہینے کے بعد اپنا 200 روپیہ یا 300 روپیہ فکس کر لے کہ میں نے کتاب لے کے جانی, چاہے آپ وہ پہلی پڑھیں یا نہ پڑھیں, وہ آپ کو اس قلبی, قولی اور عملی شہادت سمجھنے میں مدد دے گی. میری کوشش ہے کہ ایسی اچھی کتابیں جو عام فہم ہے وہاں رکھواؤں تاکہ آپ اسے خریدیں. خدارا آپ کیبل کا بھی تو 100 روپیہ دیتے ہیں, 200 روپیہ, جیز کے کارڈ ضائع کر دیتے ہیں, بچوں کی ٹیوشن فیس. کم از کم آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا خانہ کتابوں کا ہونا چاہیے جس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک صحیح معنوں کے اندر تفسیر ہو, ایک سیرت النبی کی کتاب پڑھی ہو جس میں آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف لکھی ہو, وہ کیسے کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے. ایک فقہ کی کتاب ہو, آسان فقہ کی کتاب عاصم نعمانی کی ہے, وہ ہو جس میں آپ خود مسائل دیکھ سکیں چھوٹے چھوٹے کہ وضو کیسے کرنا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو گھر میں مدد ملے گی. اور ایک چھوٹی سی تاریخ کی کتاب ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے. یہ کم از کم میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان میری گزارشات پر انشاءاللہ العزیز عمل پیرا ہوں گے. باقی اس کے بعد یہاں پر ہم ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں الکتاب کے حوالے سے. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ہم نے ایک انتظام کیا ہے کہ مولانا سے جس آدمی نے زندگی میں کوئی ایک مسئلہ بھی پوچھا ہے, مسئلہ یہ نہیں کہ مولانا کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہے, یہ سب کو ہے, یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا, انہوں نے مجھے یہ جواب دیا. یہ ایک تقریباً ہم 7-8 ہزار صفحات کا یہ تیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ان کے ساتھ, اسے کہتے ہیں ملفوظات. اور ملفوظات کی قدر و قیمت شاید آپ نہیں جانتے چونکہ ہم پڑھتے ہیں, اس سے بہت سے مسائل منظر عام پر آ جاتے ہیں اس عالم دین کے, کیونکہ سب کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی ریکارڈنگ کروانے کے لیے سہیل صاحب سے رابطہ کریں, آپ انہیں بتا دیں, ہم آپ کی ریکارڈنگ لگا دیں گے. پنجابی, اردو, جس زبان میں آپ بتائیں گے, غلط شعر اچھا جو کچھ کہیں گے وہ ریکارڈ ہو جائے گا. بعد میں اسے اردو میں ٹھیک کر کے تو وہ آپ کے نام سے ہم جو ہے اپنے انٹرنیٹ پر رکھ دیں گے کہ اس صاحب کو مولانا نے یہ مسئلہ فرمایا تھا. اس سے بہت سے لوگ جو غلط قسم کی طلاق دے بیٹھتے ہیں, غلط نمازیں پڑھتے ہیں, غلط, وہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی کی بھی اصلاح ہوگی ایک مسئلے میں تو اکاؤنٹ کھل گیا, خربوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں, صرف اس بات کو ریکارڈ کرنے کے بعد جسے آپ بھول جائیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. تو اس کے لیے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہماری تمام منازل کو جو ہم بتدریج طے کر رہے ہیں پار کروا دے گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک وعلی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آصف صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لیں، آپ نماز پڑھائیں گے۔